ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ میں نے محل کے فلاں کونے میں خزانے کو دفن کر رکھا ہے، اور تم سب بھائی میری موت کے بعد اس خزانے کو آپس میں برابر تقسیم کر لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی بالکل مت کرنا۔ بادشاہ اس وصیت کے بعد 3 روز تک زندہ رہا، لیکن چوتھے روز مر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب اس خزانے کو نکالنے کے لیے بادشاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے، مگر وہاں پر انہوں نے ایک بھی جواہر نہ پایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر جب ان میں سے کسی کو بھی خزانہ نہ ملا تو تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس خزانے کو اس نے چرایا ہے، کیونکہ یہ راز بادشاہ نے صرف ان 3 بھائیوں کو ہی بتایا تھا۔ یہ جھگڑا آہستہ آہستہ اتنا بڑھا کہ بات عدالت اور قاضی تک پہنچ گئی۔ یہ ایک عجیب و غریب مقدمہ تھا جس میں 4 شہزادے اپنے باپ کے دفن کیے گئے خزانے کے حوالے سے مدعی بنے ہوئے تھے، اور چاروں ہی ایک دوسرے کو ملزم بھی ٹھہرا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک حکایت ان شہزادوں کو سنائی۔ قاضی نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک کہانی بیان کرتا ہوں جس پر تم سب اپنی اپنی رائے دینا کہ اس کہانی کے کرداروں میں سے کس نے جوان مردی، دلیری اور فیاضی کا برتاؤ اپنایا۔ مسند انصاف پر بیٹھے قاضی نے پھر ان شہزادوں کو حکایت سنانا شروع کی کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان مرد ایک نوعمر اور کنواری لڑکی پر عاشق تھا۔ ان عاشق اور معشوق میں بے حد محبت ہوا کرتی تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی شادی کسی دوسرے شخص سے طے ہو گئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس کے عاشق نے اسے ایک روز تنہائی میں بلا کر کہا کہ اب عن قریب تم میں اور مجھ میں جدائی ہونے والی ہے، اور میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ثابت ہوگی۔ ایسا اس لیے ہے کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم تو اپنے شوہر کے پہلو میں ہوگی، مگر میں تنہائی میں بستر پر پڑا رہوں گا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی محبت کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرتے ہوئے آسودگی حاصل کرنی چاہیے تاکہ میں ان خوبصورت لمحات کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزار سکوں۔ یہ سن کر اس باعصمت و عفت لڑکی نے جواب دیا کہ میں شادی ہونے کے بعد بھی تیری فرما بردار رہوں گی، اور میں اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات تیرے ساتھ ہی بسر کروں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق میں عہد تکمیل کو پہنچ گیا، ملاقات ختم ہوئی اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس دن ان دونوں عاشق اور معشوق نے دعا مانگی کہ ہمارا میلاپ جلد ہو جائے۔ ادھر سورج اپنی روشن کرنوں کو لے کر آہستہ آہستہ مغرب میں غروب ہو گیا اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ رات گہری ہوئی تو دولہا اپنی دلہن کے پاس پہنچا۔ پھر اس نے بے تابانہ انداز میں اپنی دلہن کو گلے سے لگا لیا تو لڑکی نے شرما کر کہا کہ یہ کیا بے صبرا پن ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ آپ ٹھہریے اور پہلے میری بات تو سنیے۔ اس پر شوہر نے کہا کہ میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں بلکہ 1000 باتیں کرو۔ تو لڑکی نے کہا کہ آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ تم جو شرط کہو گی میں اسے دل و جان سے مانوں گا، اور جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے بخوشی قسم اٹھا لی۔ اب لڑکی نے اپنی ببتا اپنے شوہر کو سنانا شروع کی۔ لڑکی نے کہا کہ بچپن سے ایک شخص میرا عاشق ہے، شادی سے کچھ دن پہلے میرا اس سے عہد و اقرار ہو گیا کہ میں اپنی شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ گزاروں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے وعدے کی تکمیل کی
اجازت دیں تاکہ مجھے میرا عاشق جھوٹا نہ سمجھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی بات بڑے غور سے سنی اور لڑکی کو وعدے کی تکمیل کی اجازت دے دی کہ جاؤ اپنا وعدہ وفا کر لو۔ یہ سچی لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں اسے ایک چور ملا۔ چور نے اندھیری رات میں ایک نوجوان عورت کو جو زیورات سے لدی ہوئی تھی یوں اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اسے آسانی کے ساتھ ایک شکار مل گیا ہے جس پر وہ اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ جب اس چور نے اس لڑکی کے زیورات چرانے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ اے بہادر مرد، میں اپنی شادی کی پہلی رات ایک وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہی ہوں، لہٰذا مجھے پہلے اس وعدے کو پورا کر آنے دے، پھر میں بخوشی اپنے زیورات تجھے دے دوں گی۔ چور کو اس کی صداقت آمیز باتوں پر یقین ہو گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیسا وعدہ، جس پر اس لڑکی نے اپنے عاشق اور اپنے شوہر اور شادی کے حوالے سے ساری کہانی سنا دی اور دلہے سے اجازت لینے کا ذکر بھی کیا، جسے سن کر چور چونکا اور حیران ہو کر کہا کہ ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر میں کہاں سے آئی؟ وہ بہت اعلیٰ ظرف آدمی ہے، لہٰذا میں بھی تجھے جانے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں خود تمہارے عاشق کے پاس چھوڑ کر بھی آتا ہوں۔ پھر وہ چور اس لڑکی کو لے کر اس کے عاشق کے گھر پہنچا اور اس پاک دامن لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، لو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنی شادی کی پہلی رات میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ عاشق بڑا خوش ہوا اور اس نے لڑکی کو گلے سے لگایا۔ پھر اس نے لڑکی سے سوال کیا کہ سچ سچ بتاؤ، تم آج رات میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت اور چور کے ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی کہانی سنائی تو بے اختیار عاشق کی زبان سے نکلا کہ آفرین اس چور پر جس نے ایسا کیا، اور مرحبا تیرے شوہر پر کہ جس نے اجازت دی کہ تو اپنا جائز عہد بھی پورا کرے۔ لہٰذا میری غیرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی اعلیٰ عمل کروں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق اس لڑکی کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے اسے کہا کہ آج سے تم میری منہ بولی بہن ہو اور میں تیرا بھائی ہوں، اب تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ جب یہ لڑکی اپنا وعدہ پورا کر کے عاشق کے گھر سے چلی تو چور کو اس کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ پھر اس چور نے حسین لڑکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ پہلے کر چکا تھا کہ اس نے باعزت اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ اس پاک باز عورت نے شوہر کے پاس آ کر ساری کہانی کہہ سنائی۔ پھر اس کے شوہر نے اسے بڑی عزت دی اور دونوں نے رات بڑے سکون اور آرام سے گزاری۔ کہانی سنانے کے بعد قاضی صاحب نے شہزادوں سے پوچھا کہ اب تم نے معلوم کیا کہ سچ کی بدولت کیوں کر اس کی عزت بچی اور اسے خوش نصیبی ہوئی؟ قاضی نے کہا کہ اب تم تینوں مجھے بتاؤ کہ ان تینوں یعنی عاشق، چور اور شوہر میں سے کس نے زیادہ مردانگی دکھائی؟ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ اس شہزادے نے۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بڑے لڑکے نے کہا کہ اس نے چونکہ بہت سا روپیہ خرچ کر اس لڑکی کو حاصل کیا تھا، پھر اسے غیر کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ کمال درجے کی جوان مردی ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا کہ نہیں، بلکہ عاشق کا نمبر پہلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معشوقہ اس کے پہلو میں تھی اور اس نے صبر و ضبط کیا اور اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور دیدہ دلیری اور جوان مردی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر فیاضی اور سخاوت کیا ہوگی؟ پھر سب سے چھوٹا لڑکا بولا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف تو وہ چور ہے، اس کی ہمت، مردانگی اور فیاضی، اس لیے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے انسان کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا،
اور کبھی اس پر رحم نہیں کرتا، اگر وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا تو اس سے بڑھ کر صبر اور فیاضی کیا ہوگی؟ لہٰذا ہمت اور جوان مردی اسی کو کہتے ہیں۔ قاضی نے ان تینوں کی باتیں سن کر سب سے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ تم ہی مجرم ہو، تم ہی نے اس خزانے کو چرایا ہے، کیونکہ عاشق نے عاشق کی تعریف کی اور اعتبار نے اعتبار کی تعریف کی، جبکہ چور نے چور کی تعریف کی۔ پھر مزید تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ واقعی چھوٹے شہزادے نے ہی اس خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا، جس کے بعد قاضی صاحب نے چھوٹے شہزادے سے خزانہ طلب کر کے تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا اپنا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔